السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے رہے نام اللہ کا۔ مجھ کج فہم کے نزدیک تو زندگی اور موت ایک ہی سکے کے دو رخ، ایک ہی پودے کے دو پھل یا پھول اور ایک ہی ساز کی دو مختلف یعنی تربیہ اور المیہ دھنیں ہیں۔ زندگی اور موت ایک ہی چہرے کی دو آنکھیں ہیں۔ پیدا ہونا کیا ہے؟ عدم سے وجود میں آنا۔ موت کیا ہے؟ وجود سے دوبارہ عدم کی طرف لوٹ جانا۔ لیکن جنگ جاری ہے، موت پہ قابو پانے کی جنگ، انسان اور موت کے درمیان، زندگی اور موت کے درمیان جاری ہے۔ اب غور فرمائیے کہ آج سے صرف 150-200 سال پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ مرنے والے کی موت کیوں اور کیسے واقع ہوئی، لیکن آج یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ 150-200 سال پہلے آدمی کی ایوریج ایج، اوسط عمر کتنی تھی، لیکن آج کتنی ہے، خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک میں۔ چند روز پہلے ہی میں نے ایک شعر کا حوالہ دیا تھا کہ زندگی نام ہے عناصر میں ظہور ترتیب کا، اور موت نام ہے انہی عناصر کے بے ترتیب ہو کر بکھر جانے کا۔ 28 مئی کے جنگ میں بیک پیج پہ ایک 2 کالمی خبر کی سرخی یہ تھی کہ انسان 150 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، محققین کا دعویٰ، اور دوسری سرخی تھی لافانیت پر بحث، بڑے ناموں کی موت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھاری سرمایہ کاری ڈوب گئی۔ قارئین، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن محققین کا دعویٰ ہے وہ ہم جیسے کھوکھلے دعوے نہیں کرتے، اور اگر انسان 150 سال زندہ رہ سکتا ہے، اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو پھر 200 سال کیوں نہیں، اور اس کے بعد 250 سال کیوں نہیں، اور اس کے بعد 300 سال کیوں نہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ماضی میں جانا ہوگا۔ آپ یاد کریں کہ رائٹ برادرز کے جہاز کی پہلا جہاز کوریئرز پہ جس نے فلائٹ لی، اس کی رفتار کیا تھی اور اڑان کتنی لمبی تھی؟ چند گز کے فاصلے پہ جا کے وہ گر گیا تھا۔ جبکہ آج کے جہازوں کی رفتاریں کیا ہیں اور وہ کہاں سے کہاں تک اڑان بھر سکتے ہیں؟ اسی طرح بہت سی دوسری ٹیکنالوجیز پر بھی بڑی بڑی سرمایہ کاریاں ڈوب چکی ہیں، لیکن جنونی انسان نہ پہلے کبھی پیچھے ہٹے نہ اب ہٹیں گے۔ ہم سب انسانوں کی اصل اوقات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ یہی انسان آج دنیا میں کہیں بھی ناگ اور آگ اور اس طرح کی چیزوں کی پوجا نہیں ہوتی، لیکن کبھی پوجتا رہا اور ہزاروں سال تک اسی طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں۔ اچھا، ماضی کے انسان کی زیادہ سے زیادہ رفتار کیا تھی؟ ہرن اور چیتے کی رفتار سے بھی بہت کم، لیکن آج انسان کی رفتار وہ مریخ اور چاند تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آج کی جو بھاپ کے انجن کی جو ٹرین تھی، اس کی رفتار کیا تھی، اور آج کل کی جو برقی ٹرینیں ہیں، خدا کی پناہ، وہ تو دیکھنے سے پہلے گزر جاتی ہیں۔ اچھا، ماضی قریب کے انسان کی آواز کی تھروز زیادہ سے زیادہ کتنی تھی؟ 1 ایکڑ، 2 ایکڑ، 4 ایکڑ، 6 ایکڑ۔ آج ہم ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور مجھے کوئی یہ بتائے کہ ماضی قریب تک کے انسان کو اپنے بلڈ گروپ کی کوئی سینس تھی یا فنگر پرنٹس کا کوئی شعور تھا؟
مختصراً یہ کہ جو انسان واقعی صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات ہیں وہ مسلسل جستجو میں مصروف ہیں. انسان جب تک مرتا رہے گا ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش اس کے اندر زندہ رہے گی. شاید وہ کبھی آب حیات تک رسائی حاصل کر لے لیکن تب تک بہرحال اسے مرنا ہوگا، مرتے رہنا ہوگا کہ موت بھی زندگی کا ہی دوسرا رخ ہے. آج ہم کچھ بڑے لوگوں کے آخری الفاظ یاد کرتے ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں. رابرٹ بروس ایک مشہور اسکاٹش ہیرو تھا جس پر کچھ بہت ہی عمدہ موویز بھی پروڈیوس کی جا چکی ہیں. بریو ہارٹ بہت مشہور فلم ہے، اس کا حوالہ بھی رابرٹ بروس تک جاتا ہے کہ ولیم کو سزائے موت دیے جانے کے بعد رابرٹ بروس نے بھی اسکاٹش جدوجہد کو لیڈ کیا. اس کے آخری الفاظ یعنی بستر مرگ پہ کیا تھے؟ بچوں، خدا تمہاری حفاظت کرے. میں نے تمہارے ساتھ ناشتہ کر لیا اور رات کا کھانا خدا بند کے ساتھ کھاؤں گا. وودرنگ ہائٹس دنیا کے مقبول ترین عظیم ترین ناولز میں سے ایک ہے. اس کی مصنفہ ایملے برونٹے کو کون نہیں جانتا، یہ برونٹے سسٹرز کے نام سے بھی مشہور ہیں. اس شاہکار پر بھی فلم پروڈیوس کی گئی. اس نے بستر مرگ پہ کہا، میں نے تتلیوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا، گھاس میں ہوا کی سرسراہٹ سنی. میں سوچتی ہوں کیا کبھی کوئی زندہ شخص مٹی تلے سوئے ہوئے لوگوں کے اضطراب کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ ابسن شورۂ آفاق ڈرامہ نگار ہے جس سے ناروے میں قومی ہیرو کی سی حیثیت حاصل ہے. میں نے اس کے فیوریٹ ریسٹورانٹ میں وہ ابسن کارنر بھی دیکھا ہوا ہے جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا. جب وہ بستر مرگ پہ تھا تو اس نے نرس کی آواز سنی جو اس کے کسی تیماردار کو کہہ رہی تھی کہ اب ابسن کافی بہتر محسوس کر رہا ہے. ابسن نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے کہا، نہیں بلکہ اس کے برعکس، یعنی میں بالکل ٹھیک محسوس نہیں کر رہا. نوبیل انعام یافتہ اونیل یوجین کا شمار امریکہ کے اہم ترین ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے. وہ نیو یارک سٹی کے ایک ہوٹل میں پیدا ہوا. اس کے آخری الفاظ تھے، ہوٹل میں پیدائش، ہوٹل میں ہی موت، خدا کی لعنت. امریکہ کا 43واں صدر اور مشہور جنرل آئزن ہاور رخصتی سے پہلے کہتا ہے، میں نے اپنی بیوی، بچوں، پوتوں اور اپنے وطن سے بہت محبت کی. اب میں جانا چاہتا ہوں. اے خدا مجھے قبول فرما. عظیم سائنسدان ایڈیسن جو بنی نوع انسان کا بہت بڑا محسن ہے جس سے ہر انسان مستفید ہو رہا ہے، وہ بستر پہ دراز تھا جب اس کی دوسری بیوی قریب بیٹھی تھی. اس نے پوچھا، ایڈی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ایڈیسن نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، باہر کا منظر بہت خوبصورت ہے. رہے نام اللہ کا اور اللہ کی مخلوق سدا اس کی پہیلیاں بوجھتی رہے کہ اللہ کے نائب کو یہی جستجو زیب دیتی ہے.